السلام علیکم ناظرین کرام. زندگی تو سبھی جیتے ہیں لیکن مبارک اور خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے زندگی جیتے ہیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں پہاڑی کا چراغ زمین کا نم قرار دیا جاتا ہے. ایسی ہی ایک خوبصورت شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب حافظ غلام مرتضیٰ صاحب. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. یہ ایک بڑا شاندار ادارہ ہے ذاتی طور پر جسے کچھ جاننے کا مجھے موقع ملا. یہ ملک پاکستان میں امن اور تعلیم کے لیے کوشاں رہتے ہیں. آئیے آپ سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پیس اینڈ ایجوکیشن یعنی بہت کلیدی دونوں الفاظ ہیں. اس کو ہم سوسائٹی کے تناظر میں دیکھ لیں، ایون ہم قرآن مجید کے تناظر میں دیکھ لیں تو وہاں بھی امن پہ، پیس پہ بڑا زور دیا گیا ہے. پھر اقرا یعنی پہلی وحی ہم پہ تعلیم کے حوالے سے آئی. تو بڑی خوبصورت دو چیزیں آپ نے پکڑی یا آپ کے ادارے نے پکڑی اور ان پہ ورک شروع کیا. اس کا تعارف تھوڑا سا کروائیے. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا. بہت اہم آپ نے سوال کیا اور میں ادارے کا تعارف بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوشل جو ایکسپرٹس ہیں وہ دو انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی معاشرے کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیبلٹی کتنی ہے، اس کے اندر پائیدار امن کتنا ہے، وہ معاشرہ کیسے ایک مستحکم انداز سے اور ایک بیلنس انداز سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، تو اس کو دیکھنے کے لیے دو پریڈکٹرز یا انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں. ایک انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ڈگری آف انٹالرنس یا وائلنس، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو عدم برداشت ہے یا جو تشدد ہے وہ کیا ہے اور کتنا ہے. اور جو دوسرا انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو آئیڈینٹی کرائسس ہے، یعنی وہاں پہ جو شناخت کی بنیاد پہ جو بحران ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے. اچھا، اب آپ اسی پیمانے کو پاکستانی معاشرے پہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ دونوں انڈیکیٹر بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے کے حوالے سے دیکھا جائے یہ دونوں بہت خراب ہیں، خطرناک حد تک. کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شناخت کی بنیاد پہ جو بحران ہے وہ شناخت مذہبی بھی ہو سکتی ہے، وہ لسانی بھی ہو سکتی ہے، وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہے، وہ سماجی بھی ہو سکتی ہے. تو اب ان بنیادوں پہ اگر ہم پورے پاکستان کی جو میں کیونکہ ایک متنوع معاشرہ ہے جس میں مختلف طبقات سے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، مختلف مذاہب سے، گلدستے کی طرح خوبصورت ویسے سماج ہے ہمارا. تو ان میں جو ہے ان میں جو شناخت کا بحران یا جو وہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. دوسری سائڈ پہ جو وائلنس ہے وہ بھی ہمیں بڑے پیمانے پہ نظر آتا ہے. تو ہم نے پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ہے آج سے 15-16 سال پہلے ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور ہم نے اس کو دو سطح پہ دیکھنے کی کوشش کی. ایک تو ہم نے تحقیقی زاویے سے ان مسائل کا جائزہ لیا کہ اس کے پیچھے جو یہ جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں اور ہمارے معاشرے میں بالخصوص جو بدامنی بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے جو بنیادی محرکات یا جو کازز ہیں وہ کیا ہیں. دوسرا ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے. اس کے لیے ہم نے مختلف طبقات کو انگیج کرنے کی کوشش کی، جس میں ہمیں لگا کہ ایک طبقہ جس کا رول بہت اہم ہے اور وہ ہے ہمارے مذہبی طبقات. تو ہم نے مذہبی طبقات یا جو ریلیجیس سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ اس جو ہے وہ مختلف پروگرامز کا آغاز کیا اور مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے معاشرے میں امن کے فروغ کے لیے یہ کام کر سکیں. اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ ہم ان طبقات کو سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ آف پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ پارٹ آف سولوشن ہے، کیونکہ یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. تو یہ لوگ اب اس معاشرے میں ہی ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مکالمے کا پلیٹ فارم کے لیے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ کم نظر آتے ہیں. تو پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے تھوڑی سی پچھلے چند سالوں میں یہ کوشش کی ہے کہ ایسے پلیٹ فارم کریٹ کیے جائیں جس میں مختلف مذہبی طبقات کو، اب صرف مذہبی طبقات کو نہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہم نے زیادہ کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میڈیا جو کے ساتھ جڑے ہوئے افراد ہیں، میڈیا مؤثران، میڈیا انفلوئنسرز جن کا تعلق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے ہے ان کو بھی انگیج کیا. پھر جو یونیورسٹی کی ساتھ جڑے ہوئے جو اساتذہ ہیں ان کو انگیج کیا تعلیم کے حوالے سے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے بھی ہم نے مختلف کیا تاکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اس معاشرے کے بنیادی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو انگیج کریں گے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک دیرپا امن اور ایک مستقل امن لانے کے لیے اور اس معاشرے کو ایک انکلوسو اپروچ کے ساتھ اگر ہم اس کو معاشرے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ان تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. حافظ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اپنی تنظیم کا تعارف کرایا. آپ کا موٹو بڑا خوبصورت ہے، آپ کا کام بڑا خوبصورت ہے. یہ تو انبیاء والا کام ہے اور یہ معاشروں کی تعمیر والا کام ہے.
آپ نے ذکر فرمایا کہ علماء کرام یا مذہبی لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، پھر نوجوانوں کے ساتھ کام کیا، پھر ہمارے پسے ہوئے طبقے ان کو بھی آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، امن اور تعلیم کے سیکٹر میں، یعنی پھر یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ عموماً کئی دفعہ ہمارے پاکستان میں کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ ہمیں بڑا مایوس کرتے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی ایفرٹس کے نتیجے میں کوئی دیکھا کہ پوٹینشل ہے پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے؟ جی یقیناً، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، کیونکہ مجھے مختلف پاکستان کے طول و عرض میں جانے کا موقع ملا، کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک، تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسنگ ایلیمنٹ ہے جو شاید ہمارے معاشرے میں مسنگ ہے، وہ مختلف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی سطح پہ بھی اور معاشرے میں، وہ ہے ٹرسٹ۔ کہ وہ جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے، جب آپ بحال کرتے ہیں تو شاید آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ جب تک آپ فار ایگزامپل کسی طبقے کو انگیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ان کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا جو اگر آپ معاشرے کو دیکھیں، جہاں پہ 64% کے قریب تقریباً جو ہے وہ نوجوان ہیں۔ کیا بات! اور ان کو جو ہے ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے بالخصوص جو ہمارے معاشرے میں پلیٹ فارمز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ان کو شاید ایک تو ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں کیا جاتا کہ شاید ہم ان کو پلیٹ فارم دیں گے یا ان کو کیپٹل دیں گے تو شاید ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے مختلف پروگرامز کے ذریعے کہ جب بھی ہم نے نوجوانوں کو پلیٹ فارم دیا ہے ہمیں مثبت نتائج ملے ہیں۔ مطلب یہ کہنا کہ 100% ملے ہیں وہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں مجموعی طور پر کہ ہماری بہت ساری ایفرٹس جو ہیں وہ نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، ان کو معاشرے کا ایک مؤثر شہری بنانے کے حوالے سے کہ وہ کیسے معاشرے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم نے جتنی بھی ایفرٹس کی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایک تعمیری انداز سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ایک سمت اور ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ دے سکتے ہیں تو دے دیتے ہیں تو یہ یقیناً جو ہے میں بڑا پر امید ہوں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ بہت خوب جی، آپ نے بہت امید پیدا کر دی۔ مجھے تو اقبال کا وہ مصرع یاد آ گیا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ آپ نے فرمایا کہ مذہبی طبقہ جو ہے یہ پارٹ آف پرابلم نہیں ہے، یہ پارٹ آف سولوشن ہے۔ بڑا وسیع تجربہ ہے آپ کا، یعنی تمام قسم کے مذہبی علماء کے ساتھ یا ان کی تنظیمات کے ساتھ یا ان کے وفاق کے ساتھ کام کرنے کا۔ یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ تو بہت ڈرتے یا ڈراتے بھی ہیں مذہبی طبقے سے، اور ان کا بڑا ایک الگ طرح کا چہرہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا علماء کرام کے ساتھ کام کرنے کا؟ اچھا، ہمارا ایکسپیرینس مجموعی طور پر بہت اچھا رہا۔ اس کی جو وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو اس کام کو شروع کیا اور اس کام کو جیسے جیسے بتدریج آگے بڑھاتے گئے تو وہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے علماء کرام کو انگیج کیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مدارس کے نظام کو چلاتے ہیں تو ہماری ایکسپرٹیز ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا بڑا کلیدی رول ہے، لیکن وہ رول مزید فعال ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے اساتذہ کی، اور ان نوجوانوں کو مؤثر طریقے سے انگیج کیا جائے۔ اگر اساتذہ کو انگیج کیا جائے گا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ طلباء کے اوپر بھی آئے گا۔ تو ہم نے ان سے تجاویز لیں کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، تو ان کی آراء کی روشنی میں ہم نے مجموعی طور پر ان کی آراء کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیا، اور اس کی روشنی میں بلکہ ہم نے کچھ تو خود ایک ہمارا جس کو ہم انٹرنل ایویلویشنز کہتے ہیں، کچھ ایسے جیسے تھرڈ پارٹی ایویلویشنز ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے ادارے جو جن کا براہ راست ہمارے پروگرام سے تعلق نہیں ہے، ان کو ہائر کیا کہ آپ ہمارے ان لوگوں کو انگیج کریں اور بتائیں کہ ان لوگوں کو کیسے ہم مؤثر انداز سے ان کے ساتھ ہم پروگرامنگ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی ضروریات کو سمجھ کر، جو میرا پوائنٹ ہے کہ ضروریات کو سمجھ کر اپنی پروگرامنگ کی ڈیزائننگ ایسے کی تاکہ وہ بہتر انداز سے، ایک استاد ہے تو کیسے اپنے آپ کو ایک مؤثر استاد کے طور پہ طلباء کے سامنے پیش کرے اور طلباء کی رہنمائی کر سکے۔ اس کی اور وجہ یہ ہے کہ اب سائنس نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک کلاس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک اگر آپ کا اسٹائل آف ٹیچنگ ہے یا لرننگ ہے تو وہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ لیکچرٹ میتھڈ سے پڑھاتے ہیں تو وہ مؤثر نہیں ہوتا، اور سائنس نے یہ بھی بتا دیا کہ 3 منٹ سے زیادہ جو ہے آپ کی جو قوت سماعت ہے وہ اس طرح مؤثر یا فعال نہیں رہتی۔
تو پھر اس میں آپ کو اتنا انٹریکٹیو طریقے سے یا اس طرح مؤثر انداز سے لیسنز کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے طلباء زیادہ سے زیادہ مؤثر انداز سے سیکھ سکیں. تو ہم نے وہ جدید جو طریقہ تدریس ہے اس کے بارے میں کیسے وہ اپنے بہتر انداز سے کلاس کو مینیج کر سکتے ہیں اور کیسے کریٹیکل تھنکنگ کو کہ اپنے طلباء کو سوال پہ اجاگر کرنا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوال کرو، جو آپ کے ذہنوں میں سوال ابھر رہے ہیں تو ان سوالوں کو، تو ان ایشوز کے اوپر ہم نے کافی کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ڈیزائن کیے جن کا جو مدعا تھا وہ یہ تھا. تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ مدارس میں اس حوالے سے جو ہے وہ ایک رجحان پیدا ہوا، بلکہ ہمارے پاس اتنی ڈیمانڈ کریٹ ہوئی کہ مدارس کی طرف سے ریکویسٹ آتی تھی کہ ہمارے اساتذہ کے لیے مزید ٹیچر ٹریننگ پروگرامز آنے فائدہ چاہیے. بھی محسوس ہوا اس کا. جی ان کو فائدہ بھی محسوس ہوا. تو اس کو پھر ہم نے کوشش کی کہ اس فیڈ بیک کی روشنی میں ہم اپنے پروگرامز کو ایکسپینڈ کریں. تو یہ ایک بڑے آرگینک طریقے سے ہم نے اپنے پروگرامز کو اسٹرینتھن کیا، اس کا دائرہ کار بڑھایا تاکہ اس کی ایکسیپٹنس بھی بڑھے اور وہ جو مدارس کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکے. جو اس کی دوسری سائڈ ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو مدارس کے جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ مذہبی قیادت کا رول تو بڑا مؤثر انداز سے ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سماجی قائد بھی ہیں، کیونکہ ایک معاشرہ جو ہوتا ہے اور ان کی بات میں بڑا اثر ہے، لوگ اثر قبول کرتے جی، کیونکہ وہ اس لیے اہم ہے. ہم نے ایک سروے کیا، میں وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو ایک عام امام ہے ایک مسجد کا، کچھ علماء کرام ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ حلقہ احباب ہوتا ہے، ان کے بڑے بڑے نام ہیں جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہیں یا اس طرح کے، جو میں ان کی نہیں بات کر رہا، میں ایک جو محلے میں یا کمیونٹی میں یعنی ایک امام ہے، مسجد کے امام ہیں جو نا محلے کی مسجد کے، وہ بالکل ٹھیک، ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ کتنے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا وہ یہ آیا کہ وہ ڈیلی بیسس پہ 200 سے لے کے 500 لوگوں تک انگیج کرتا ہے. تھرو کس طرح؟ وہ 5 وقت نماز کی شکل میں، پھر مدارس میں تدریس کی شکل میں، پھر وہ کمیونٹی میں مختلف جو ہمارے ہاں مذہبی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس حوالے سے ان کی انگیجمنٹ رہتی ہے، پھر جو نماز جمعہ ہے کیونکہ وہ ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو اس شکل میں جو 200 سے 500 کا جو ایک ایوریج فگر ہے، یعنی ویسے تو اس سے بھی زیادہ، لیکن ہم نے کیونکہ جو ایک مڈل لیول لیڈرشپ تھی اس کو وہ کیا. اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں باقی جو طبقات ہیں، جو اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں یا باقی لوگ ہیں، تو وہ شاید اتنے لوگوں کو انفلوئنس نہیں کر پاتے جتنے یہ لوگ کر پاتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر کوئی مثبت تبدیلی لینا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام اس میں بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت خوب. یہ فرمائیے جی کہ آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں علماء کرام کی، آپ ان سے ملے جلے بھی ہیں. عموماً کئی دفعہ نا ہمارے معاشرے میں خوف بھی پایا جاتا ہے کہ مدارس کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. آپ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر مدارس کے اندر بھی گئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ملی خوفناک وہاں؟ نہیں، ایسی صورتحال بہرحال میں تو میرے تو اس طرح آبزرویشن میں نہیں آئی کہ جو کوئی خوفناک تعلیم دی جا رہی ہے وہاں، اور جی تعلیم دی جا رہی ہے. جو میں سمجھتا ہوں مسئلہ ہے، مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مدارس کے پاس جو وسائل ہیں وہ محدود وسائل ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس نہ ریاست کی طرف سے نہ مدارس بورڈز کی طرف سے ایسی کوئی جو بڑی سپورٹ نہیں ہے کہ جس کی جو ہونی چاہیے. تو مدارس جو ہیں عمومی طور پر جو محلے سے یا کمیونٹی کی جو ڈونیشن ہوتی ہے اس کے اوپر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ وسائل کی کمی ہے، اور اس کا ڈائریکٹ جو تعلق یا امپیکٹ ہے وہ کوالٹی کے اوپر پڑتا ہے. وہ کوالٹی آپ اس کے وہاں پہ مدارس میں جو رہنے والے بچے ہیں ان کی جو فوڈ ہے اس کے تناظر میں بھی تھوڑا بہت دیکھ سکتے ہیں، یا وہاں پہ وہ شاید اساتذہ جو انگلش پڑھانے کے لیے یا جو پڑھا سکیں شاید وہ افورڈ نہیں کر سکتے اتنے زیادہ ان کے وسائل یا ان کی تنخواہیں وغیرہ. تو یہ یا انفراسٹرکچر جو ضرورت ہے، مثال کے طور پہ آج کے دور میں اب جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے اس کو کیسے انٹیگریٹ کیا جائے کلاس روم کے اندر، شاید تمام مدارس کے پاس وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے، یا وہ انفراسٹرکچر بڑے مدارس کے پاس تو ہوگی لیکن آپ وہ نہیں مدارس کی بات تو یہ جو گیپ ہے یہ میرے خیال میں مسئلہ ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکولز میں بھی مسائل ہیں، وہاں پہ بھی مسئلہ ہے، لیکن مدارس میں اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مدارس میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں یا طالبات ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو بہت غریب ہیں، بہت غریب ہوتے ہیں، جو کہ فیسز افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اور مدارس ہی ان کے پاس ایک ایسی آپشن موجود ہے کہ جو کہ ایسے طبقات کو انگیج کر رہی ہے. اب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کا اور جو اس طرح کے سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، نمائندہ ادارے ہیں،
ان کا رول بھی بڑا نمایاں ہے یا اہم ہے کہ وہ مدارس کو ایک پلیٹ فارم کے طور پہ ایک تعلیمی، کیونکہ میں ان کو ایک تعلیمی جو ہے وہ ادارہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں، لیکن جو کوالٹی آف ایجوکیشن کے مسائل ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جائے، ان مسائل کی صحیح طریقے سے نشاندہی کی جائے اور اس کو ایڈریس کیا جائے. اور وہ صرف مدارس کا کام نہیں ہے، مدارس کے لیڈرشپ کو بھی اس میں پوری طرح فعال ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سول سوسائٹی کے ادارے ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں یا بورڈز ہیں، میرا خیال ہے ان کو بھی اس میں پورا حصہ لینا چاہیے. میں ویسے غلام مرتضیٰ صاحب داد دیتا ہوں آپ کی بصیرت کو اور آپ کی فائنڈنگز کو، آپ کے مشاہدے کو. یعنی مجھے آپ گفتگو کر رہے تھے تو یاد آ رہا تھا کہ جنرل مشرف نے ایک دفعہ مدارس کی اس وقت بڑی بات چلتی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی NGOs ہیں. تو یعنی اتنے لوگ جو فیسیں افورڈ نہیں کر رہے، مہنگائی کا یعنی جو دور ہے، تو اس میں یہ لوگ اگر مدارس نہ ہوں گے تو شاید یہ جرائم پیشہ بن جائیں یا پتہ نہیں الٹریٹ رہ جائیں. تو یہ واقعتاً آپ نے توجہ دلائی کہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو یہ ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پہ توجہ دے. اچھا یہ فرمائیے کہ ایک اس طرح کا کام کرنا خدمت خلق کا، تعلیم اور امن کے حوالے سے، یہ کیسی سیٹسفیکشن دیتا ہے اور آپ متوجہ کیسے ہوئے اس طرف؟ بالکل، میں آپ کے سوال پہ جواب دینے سے پہلے ایک مجھے ریفرنس یاد آ گیا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس پہ جو انٹرنیشنل ریسرچ ہوئی ہے مدارس کے حوالے سے، میں ایک پوائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دو پرسپیکٹیوز ہیں جو گلوبلی جس سے مدارس کو جس لینز میں دیکھا جاتا ہے یا دیکھا جاتا رہا ہے، اسپیشلی پوسٹ 9/11 کے سینیریو میں بات کر رہا ہوں. ایک مدارس کے بارے میں جو پرسپیکٹیو یہ تھا کہ یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہاں پہ دہشت گردی کے ساتھ مدارس کو بہت زیادہ جوڑا گیا. جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے جس پہ میں بلیو کرتا ہوں زیادہ، وہ یہ کہ یہ تعلیمی ادارے ہیں اور یہ تعلیمی ادارے ہیں، ان میں مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، کوالٹی آف ایجوکیشن کے مسائل ہیں، اور وہ اسکولز میں بھی ہیں، وہ کالج میں بھی، آپ چلے جائیں وہاں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی ہیں، ہر جگہ کے مسئلے ہیں. تو ابھی کیونکہ ہم مدارس کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس لیے مدارس کے مسائل کو حل کریں گے. تو اس لیے ریسرچ نے یہ بتا دیا کہ جو ٹیررزم کے ساتھ جو ہے مدارس کا اپ ٹو 13% جو ہے وہ جو رول نظر آتا ہے، لیکن زیادہ رول اس میں ہمیں یونیورسٹیز میں، اگر آپ اس کو ڈیٹا وائز دیکھتے ہیں تو یونیورسٹی سے لوگ زیادہ جو ہیں جو براہ راست جو ہیں ایسے تنظیموں کا اور اس کا حصہ بنے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پرسپیکٹیو یا الزام ہے یہ اتنا اس کے اندر جان نہیں ہے کہ مدارس کو آپ ڈائریکٹ تھریٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو یہ میں اس میں اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ ہمارا تعلیم امن، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ مدارس یا جو ہمارے مذہبی طبقات ہیں وہ کیونکہ ان کا معاشرے کے اندر رول جو ہے وہ بہت اہم ہے. دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے انگیج کیا تو ہمیں اس کے نتائج بھی ملنا شروع ہوئے. وہ نتائج کن شکلوں صورتوں میں ملے؟ وہ اس شکلوں صورتوں میں ملے کہ جہاں پہ ہم نے امن و رواداری کے حوالے سے علماء کرام کو، اساتذہ کو، نوجوانوں کو انگیج کیا، تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس بن گئے، اور وہ نیٹ ورکس مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تھے اور مختلف مسالک کے لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تھے، جو کہ اس سے پہلے موجود نہیں تھے. تو یہ اس گیپ کو معاشرے کی سطح پہ فل کر رہے تھے. مثال طور پہ ایک محلہ ہے پنڈی بھٹیاں کا یا گجرانوالہ کا یا لاہور کا، جہاں پہ مختلف مسالک کے لوگ رہتے ہیں لیکن ان کا آپس میں پلیٹ فارم ان کو نہیں ملا، رابطہ نہیں تھا. تو اس سے کیا ہوا کہ اب مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ خدا نخواستہ ہو جاتا تھا تو وہ پھر فوراً میڈیا کے اوپر آواز اٹھاتے تھے یا پریس کانفرنس کرتے تھے، یا وہ جو متعلقہ تنظیم جو ریاستی ادارے تھے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ خدا نخواستہ یہ مسئلہ پیدا ہونے والا ہے مذہبی بنیادوں پہ، تو آپ اس حوالے سے آپ کو رول پلے کرنا چاہیے. تو بہت سارے کیسز میں جو وائلنٹ کنفلکٹ ہے اس کو بچانے میں اس نیٹ ورک نے بڑا رول پلے کیا. ایک اس کی شکل یہ تھی. دوسری شکل ہم نے یہ دیکھی کہ ہمارے پروگرامز میں جو آنے والے مختلف علماء کرام یا جو طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کام کو سمجھا کہ یہ تو بہت ضروری کام ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ایک چھوٹی کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن بنانے کی ضرورت ہے. تو ان کو بھی ہم نے سپورٹ کیا. تو کراچی میں، بہاولپور میں، پشاور میں، مانسیرا میں، مختلف شہروں کے اندر ہمارے نوجوانوں نے اور علماء کرام نے چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ، اور ہم یہ اس انیشیٹو کو اس لیے انکریج کرتے ہیں کہ کوئی ظاہری بات ہے، پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن تو ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، تو اگر اس کام کو آل اوور دا پاکستان اگر ہم نے پھیلانا ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی برانچز یا ادارے ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کام کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے.
بالکل تو صحیح. یہ اس طرح اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ بڑھتی گئی. بہت خوب جی. بکس بھی شاید کچھ لانچ کر چکے ہیں آپ اس پلیٹ فارم سے. جی یقیناً ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو بھی ہم پروگرام بناتے ہیں، ہم مثال طور پہ امن پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اساتذہ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم میڈیا سے جڑے ہوئے افراد کے رول کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تھوڑی سی اس کے اوپر تحقیق و تدوین کا کام کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں اساتذہ کا یا میڈیا کا یا نوجوانوں کا یا علماء کرام کا رول کیا ہے اور وہ ایشو کتنا اہم ہے، وہ ایشو کی نوعیت اور محرکات کیا ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ پہلے سے کچھ نہ کچھ بکلٹ کی شکل میں، پبلیکیشن کی شکل میں بنا لیتے ہیں. تو ابھی تک الحمدللہ ہمارے پاس کا ایک سیریز ہے پبلیکیشنز کی، وہ آ چکی ہے، جس میں ایک نمایاں جو ہے ایک تعلیم امن اور اسلام کے نام سے ایک کتاب ہے، جو یہ وہ کتاب ہے جس میں مختلف مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں یا جو بورڈز ہیں ان کا اس پہ اتفاق ہے، انہوں نے اس میں بہت اہم رول پلے کیا تاکہ ہم اپنی عام معاشرے کو امن کا اور رواداری کا میسج دے سکیں. ایک اور ہماری تصنیف ہے بین المسالک ہمانگی کی رواداری اور مفاہمت. تو اس کا جو اس میں ہم نے بالخصوص فوکس کیا، ہمارے ہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فرقہ وارانہ جو ہے وہ ڈسکورس بھی موجود ہے، نیریٹیوز بھی موجود ہیں، تو اس نیریٹیو کو ہم نے پوری طریقے سے ڈی کنسٹرکٹ کیا اور اس کا متبادل بیانیہ، اور وہ متبادل بیانیہ ہم نے نہیں دیا، وہ ہم نے علماء کرام سے لیا کہ اب آپ بتائیں کہ اس کا متبادل بیانیہ کیا ہو سکتا ہے. اور ابھی ایک اور جو ہے ہمارا انیشیٹو جو ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری نظام تو ہے، لیکن اس حوالے سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں اور ایسے جمہوریت مخالف نہیں جو ہے وہ بیانیے موجود ہیں، اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حوالے سے بھی اتنی زیادہ لٹریسی نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی ہماری ایک سیریز آف پبلیکیشن ہے جو کہ آ چکی ہے اسلام اور جمہوریت کے حوالے سے، اسلام اور جمہوریت اور آئین پاکستان کے حوالے سے، اور بالخصوص جو ابھی ہماری ایک ریسنٹلی کتاب شائع ہوئی ہے وہ جمہوریت اور پاکستانی نوجوان کے حوالے سے ہے. حسین صاحب کی کتاب. جی، اور ڈاکٹر محمد حسین صاحب ہیں، تو انہوں نے اس کتاب کو لیڈ کیا ہے. اس میں اور میری کولیگ ہیں مس ارشد شفیع، بالکل آپ کی پارٹیسپیشن انہوں نے بھی اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا. تو اس میں بالخصوص ہم نے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن نوجوانوں کو کیسے مخاطب کر رہا ہے، جمہوریت آج جو اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ہے وہ کیا ہے، اور پاکستان اس وقت اس پورے دنیا کے جو نظام میں، جمہوری نظام میں کہاں کھڑا ہے، کہاں لیک ہم کر رہے ہیں، ہم کتنا پیچھے ہیں، اور اس کو ایک گیپ کو برج کرنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا. تو اس کے اوپر ہم باقاعدہ 4 دن کا ہمارا پورا ایک ٹریننگ پروگرام بھی ہے جو کہ ہم نوجوانوں کے لیے کرتے ہیں. ویل جی، بہت خوب. اللہ تعالیٰ برکات ڈالے آپ کے معاملے میں. مدرسے پہ کافی بات ہوئی، میں ایک مختصر سا آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے ساتھ بھی آپ کا چونکہ تعلق ہوتا ہے، وہاں کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو کہ اپنا رول تو پلے کر رہی ہیں، لیکن یونیورسٹیز کے ساتھ بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے 2 سطح پہ ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یونیورسٹیز میں جو مجھے گیپ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں ایک اتھینٹک اور ایک ڈیلیبریٹ ریسرچ جو ہے جو کہ ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہی. جو کہ جیسے ہم باہر کے اگر آپ مغرب کو دیکھتے ہیں یا باقی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز مختلف جو کنٹمپریری ایشوز ہوتے ہیں جس سے معاشرہ جو درپیش ہوتے ہیں لے سکتا ہے، تو اس میں یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جہاں پہ نوجوان ان نئے کنٹمپریری ایشوز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ مسئلہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں ہمارا ابھی جو یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کو اپنا رول کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو دوسری اس کا پہلو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ایک ڈائیورجنٹ اسٹریمز آف ایجوکیشن ہے، جس میں ایک یونیورسٹیز ہیں جو کہ ہمارا ایک پرائیویٹ سسٹم ہے، ایک پبلک سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ایک ہمارے ہاں جو مدارس ہے. تو یہ ڈفرینٹ اسٹریمز آف ایجوکیشن سسٹم ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں بھی رابطہ کم ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر معاشرے کو آگے بڑھانا ہے تو ان کو آپس میں اگر یہ ان کی رابطہ بڑھے گا اور انٹریکشن کریں گے اور ڈائلاگ کریں گے تو شاید ہم ایک انکلوسیو اور ایک مؤثر ایجوکیشن سسٹم بنانے میں بھی بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ طبقات کا آپس میں ملنے سے بھی میرے خیال میں نئی راہیں کھل سکتی ہیں. تو یہ ایک انکلوسیو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو کوالٹی ہے کہ جو سوشل سائنسز کا بچہ ہے وہ سوشل سائنسز میں اچھی ریسرچ پروڈیوس کرے، جو مینجمنٹ کا ہے، جو انجینئرنگ کا ہے، جو طب میں ہے، میڈیکل میں ہے، تو اس کو اپنا میرے خیال میں اس کو ورٹیکل بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ورٹیکل اپروچ کے ساتھ، اور اس کو ہاریزونٹل جو ایک معاشرے کی ضرورت ہے کہ ان مختلف طبقات کو آپس میں انگیجمنٹ. میڈیا کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہتا ہے جی، ابھی آپ نے پیغام بھی وزٹ کیا، اس کے حوالے سے آپ کے کیا احساسات ہیں؟ آنیسٹلی مجھے یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا، اور مجھے بڑا ایک کچھ چیزوں میں مجھے تھوڑی سرپرائزنگ ایلیمنٹ ملا، کیونکہ
جو اس طرح کے چینلز کے بارے میں نے دیکھا کہ اس حوالے سے جو ہمارے ہاں باقی چینلز بھی موجود ہیں، لیکن مجھے پیغام ٹی وی بہت ساری ایریاز میں مجھے آگے لگا. مثال کے طور پہ کہ پیغام ٹی وی نے ایک تو جس طریقے سے اپنی پروگرامنگ کو ڈیزائن کیا ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگی، کہ اس میں انہوں نے صرف نہ کہ وہاں پہ میل ہیں، وہاں پہ خواتین جو ہیں ان کو بھی پلیٹ فارم دیا جاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو مجھے ایک بڑا سگنیفیکنٹ اسپیکٹ لگا پیغام پروگرام کو دیکھنے کا، جو مجھے کچھ ڈاکومنٹری دیکھنے کا موقع ملا اور مجھے کچھ آپ کے پروگرامس بھی دیکھنے کا ملا اور باقی کچھ پروگرامات بھی، مجھے ایک بڑا جو اچھا پہلو لگا کہ آپ ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں، اور جو مختلف جو سوشل ایشوز ہیں جس سے ایک عام آدمی، وہ ریڈی والا عام آدمی وہ متاثر ہو رہا ہے، آپ اس کو ایک ایسی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایک میڈیا کا ایک کلیدی کام بھی ہے، جو کہ میں دیکھتا ہوں کہ شاید ہمارا میڈیا کا، میں اگر جنرلی بتاؤں تو وہ ایک پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس کو اس نے اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے کہ وہ جو ایک جو ایجوکیشنل جو اس کی ڈومین ہے اس میں رول مجھے کم نظر آتا ہے. تو مجھے پیغام ٹی وی میں آ کے ایک مجھے سچی بات بتاؤں تو مجھے ایک امید نظر آئی ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اگر آپ نے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے، جیسے ہم اپنے آئین کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک میڈیا کا رول جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ اور خبر کے علاوہ جو ہے وہ معاشرے کو اویئرنیس دینا اور ایجوکیشن دینا. تو اس رول کی جو مجھے فعالیت جو ہے وہ پیغام ٹی وی میں آ کے نظر آئی ہے، جہاں پہ نہ صرف مذہبی ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، یہاں پہ سماجی ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں، یہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں. تو یہ مجھے دیکھ کے کہ ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ ملٹیپل لیئرز کے جو مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے وہ ڈسکس ہوتے ہیں، ایسا پلیٹ فارم یقیناً میرے دل کے بہت قریب ہے. تو انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ جی ضرور انشاءاللہ. آپ کا کام وہ ہمارے دل کے قریب ہے، معاشرے کے دل کے قریب ہے، کیونکہ تخریب والے بہت مل جاتے ہیں، توڑنے والے بہت مل جاتے ہیں. آپ نے وہ جیسے بتایا نا کہ ہم رابطہ بن جاتے ہیں، ہم کنیکشن بن جاتے ہیں، پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، مکالمے کو ہم فروغ دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بہت ضروری، میں سمجھتا ہوں آکسیجن آپ فراہم کر رہے ہیں. مطلب جتنی آپ کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں، اللہ اور اس میں وسعت دے. آپ کی آمد کا، تشریف آوری کا اور وقت دینے کا بہت شکریہ. مجھے پتہ بہت مصروفیت تھی آپ کی، لیکن آپ نے بہت محبت کے ساتھ وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شروع میں نے کہا تھا کہ پہاڑی کا چراغ اور یہ زمیں کا نمک ہوتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں ان کو ریئل ہیرو سمجھتا ہوں، جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، جو کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں. تو ڈھونڈیے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو، ان کی تحسین کیجیے، ان کے ساتھ جڑیے، ان کا دست و بازو بنیے، تاکہ پاکستان آگے بڑھے، انسان آگے بڑھے اور مسلمان آگے بڑھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.